بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اسے پورا سال رزق سے مالا مال کر دے گا، پورا سال برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اگر یہ بندہ اپنے گھر میں رحمتیں جلدی لانا چاہتا ہے تو 17 رمضان المبارک بروز جمعرات یہ وظیفہ لازمی کریں۔ آج بدھ ہے، صبح 17 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے۔ بندہ جو وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گھر میں اتنی دولت عطا فرمائے گا، اس کا خود گمان نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آئی۔ محترم ناظرین، آپ 17 رمضان المبارک جمعرات والے دن کسی بھی وقت وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا افطاری کے وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ خاص الخاص عمل 17 رمضان بروز جمعرات کے دن کا عمل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے اور بہت وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن جب کسی خاص وظیفے کو اس کے خاص دن میں کیا جاتا ہے، اس کی برکت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ماہ رجب اور شعبان میں لاپرواہی کر چکے ہیں، لیکن آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے کہ ماہ رمضان نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر سال بہاریں ہوتی ہیں، انگریزی مہینے میں اپریل بہار کا مہینہ بن رہا ہے، اس طرح اسلامی مہینے سے ربیع الاول بہار کا مہینہ بن رہا ہے، تو نیکیوں کی بھی ایک بہاری مہینہ ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، چاہے وہ بچے اور بچیوں کے رشتوں کی ہے، اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے ہے، یا پھر گھر میں تنگ دستی کے لیے، ناچاکی کے لیے، بے اولادی کے لیے، ہر ایک حاجت کو پورا کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ 17 ماہ رمضان المبارک کو لازمی کریے گا، کیونکہ رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہر بندے کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے، اور رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں رزق کو کھول دیا جاتا ہے، اور 70 دسترخوانوں پر اللہ کی نعمت رمضان میں نظر آتی ہے۔ اور ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، تو اس میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آج جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑا ماحول خراب ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، اللہ کے سامنے دو آنسو لا کر ضد کر کے تو بیٹھیں۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اسی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لانے چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی توبہ کر کے رب کے آگے دو آنسو تو بہائیں، ضد کریں، یا اللہ آج میں نے ایسے نہیں جانا، مجھے اپنے کرم کے خزانے سے عطا کر، اپنے نبی کے وسیلے سے عطا کر۔ کیوں نہیں عطا ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا دعا کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، مجھے بنائی عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا چاہو تو صبر کرو، چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کر دیں۔ محترم ناظرین، صحابہ نے کہا جنت تو اللہ اپنے فضل سے عطا ہی کر دے گا۔ حضور نے فرمایا چلو پھر جاؤ گھر اور جا کے 2 نوافل ادا کرو، اور ان نوافلوں میں میرا وسیلہ دینا، رب تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج کل ہم نے کبھی نبی کے نام سے کچھ مانگا ہی نہیں، ہم صرف ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں اور یا اللہ مجھے عطا کر اور اٹھ جانا ہے، تو ایسا نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی آتا ہے، آپ کو کہتا ہے اپنے بچوں کا صدقہ مجھے دو، تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ آپ دیں گے۔ اس طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے نبی کا وسیلہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہم اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کی بارگاہ میں محترم ناظرین بہت کام ہیں، ہم اپنے کاموں سے ہی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اور ہم مسجد سے رک جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم زمانے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جیلی پیروں کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم جیلی پیروں کے جواب سنتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ مطلب ناظرین، ایک وقت ہوتا ہے ہم پر اللہ کی بارگاہ میں خود مانگتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خود آواز لگا کے کہتا ہے کہ آؤ میرے بندو، مانگو، کیا مانگنا ہے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ جس بھی ملک میں ہیں، یہاں پر بھی ہیں، 17 رمضان المبارک بروز جمعرات اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ ایک روایت میں 313 مرتبہ بھی آیا ہے۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اتنا ہی وظیفہ کر لیں۔ 313 مرتبہ پڑھنا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ کی بھی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے، وظیفے کے درمیان کسی سے کچھ نہیں بولنا، کوئی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی کے ساتھ اور پوری مکمل یکسوئی کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھ کر سر سجدے سے اٹھا لیں۔ انشاءاللہ محترم ناظرین، آپ کا یہ عمل، دن کا عمل، آپ کے گھر میں وہ رنگ اور برکتیں، رحمتیں، سکون لائے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔